ایک شخص جو بہت زبردست خطیب تھے، جب وہ بولتے تھے لوگ چپ ہو جاتے تھے۔ ان کی آواز میں وزن تھا، ان کی شخصیت میں دبدبا تھا۔ وہ سخت تھے، بے خوف تھے، اور جب وہ کوئی فیصلہ لے لیتے تھے تو پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتے۔ عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ۔ اگر اس وقت کسی نے پوچھا ہوتا اسلام کا سب سے بڑا دشمن کون ہے، تو جواب ہوتا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ۔ اور اگر کسی نے یہ پوچھا ہوتا کہ کون کبھی مسلمان نہیں بنے گا، تو جواب ہوتا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ۔ لوگ کہتے اگر عمر مسلمان بن جائے تو اسلام مضبوط ہو جائے گا۔ لوگ کہتے اگر وہ دشمن رہے تو مسلمان کبھی بھی چین سے نہیں جی پائیں گے۔ پھر ایک دن عمر رضی اللہ عنہ نے تلوار اٹھائی اور تاریخ نے سانس روک لی، کیونکہ اس دن وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ عام آدمی نہیں تھے، وہ طاقتور تھے، اونچا قد، مضبوط جسم، سخت مزاج۔ وہ ہمیشہ سچ بولتے اور انہیں ظلم پسند نہیں تھا، مگر ان کے نزدیک اسلام ایک فتنہ تھا۔ ان کو ایسا لگتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو توڑ دیا ہے، ایک بھائی کو بھائی سے الگ کر دیا، ایک باپ کو بیٹے سے الگ کر دیا۔ ان کے لیے یہ برداشت سے باہر تھا، اس لیے انہوں نے ایک دن یہ فیصلہ لیا کہ آج وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دیں گے۔ عمر رضی اللہ عنہ اپنی تلوار لے کر باہر نکلے، غصے سے بھرے ہوئے۔ ان کی قدموں میں تیزی تھی، ان کا چہرہ سخت تھا اور ارادہ پکا تھا۔ راستے میں انہیں ایک آدمی ملا جس نے پوچھا، عمر کہاں جا رہے ہو؟ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، محمد کو مارنے۔ پھر اس آدمی نے دھیمی آواز سے کہا، عمر رک جاؤ، پہلے اپنے گھر میں دیکھ لو۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا مطلب؟ اس آدمی نے کہا، تمہاری بہن اور بہنوئی مسلمان ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ عنہ کا غصہ اور بھڑک گیا۔ وہ سیدھا اپنی بہن کے گھر گئے، غصے میں دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ عمر رضی اللہ عنہ کی آواز سنتے ہی سب چپ ہو گئے۔ وہ اندر گھسے اور انہوں نے سیدھا سوال پوچھا، یہ کیا پڑھ رہے تھے تم؟ جواب آیا، کچھ نہیں۔ مگر عمر رضی اللہ عنہ سمجھ گئے۔ انہوں نے اپنی بہنوئی کو پکڑا، انہیں مارنا شروع کر دیا۔ ان کی بہن بیچ میں آئی، بچانے کی کوشش میں عمر رضی اللہ عنہ نے دھکا دیا، وہ گر گئی، ان کے چہرے سے خون نکلنے لگا۔ یہ دیکھ کر سب خاموش ہو گئے۔ رضی اللہ عنہ نے پہلی بار اپنی بہن کا خون دیکھا۔ ان کا غصہ دھیرے دھیرے ٹھنڈا ہو گیا۔ پھر انہوں نے دھیمی آواز سے کہا، مجھے دکھاؤ، کیا پڑھ رہے تھے تم؟ سب پہلے ہچکچائے، پھر انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ سے غسل کرنے کہا، اور پھر انہیں وہ پرچے دیے۔ پرچوں پہ لکھا تھا سورہ طٰہٰ۔ عمر رضی اللہ عنہ پڑھنے لگے، ہر لفظ ان کے دل میں اتر رہا تھا، ہر آیت انہیں اندر سے ہلا رہا تھا۔ اور پھر انہوں نے کہا، مجھے محمد کے پاس لے چلو۔ سب ڈر گئے، خاموش ہو گئے، اور پھر انہیں دارالارقم لے گئے۔ سب صحابہ اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ کسی نے عمر رضی اللہ عنہ کو آتے دیکھا، سب گھبرا گئے اور سب نے دروازہ بند کر دیا۔ اس وقت حمزہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے کہا، اگر وہ اچھی نیت سے آیا ہے تو خیر ہے،
اور اگر بری نیت سے آیا ہے تو اسی کی تلوار سے اسے مار دیں گے۔ پھر دروازہ کھلا، عمر رضی اللہ عنہ اندر آئے، سب کی نظریں ان پہ تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، وہ ان کے پاس گئے اور ان سے کہا، عمر، کیا ابھی وقت نہیں آیا ہے کہ تم اسلام قبول کرو؟ یہ سن کے عمر رضی اللہ عنہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ یہ سن کے گھر کی آواز تکبیر سے گونج اٹھی، سارے مکہ نے سنی، مگر عمر رضی اللہ عنہ خاموش رہے۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے تھے، جسے پہلی بار دیکھ رہے ہو، جسے پہلی بار سمجھ رہے ہو۔ انہوں نے دھیمی آواز سے کہا، یا رسول اللہ، میں کل تک آپ کو دشمن سمجھتا تھا، مگر آج مجھے لگتا ہے کہ آپ سے زیادہ سچا اور کوئی نہیں، اور آج سے میری جان بھی آپ پہ قربان۔ کل تک ایک آدمی جو تلوار لے کے کھڑا تھا، آج اپنا دل لے کے کھڑا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرایا۔ انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا، عمر، اللہ نے تمہیں عزت دی ہے اور اس دین کو تمہاری ضرورت تھی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے جھک کر کہا، یا رسول اللہ، بتائیے مجھے کیا کرنا ہے۔ یہ لفظ ایک سچے سپاہی کے تھے، ایک سچے فالوور کے تھے۔ اس دن ایک سخت دل پگھل گیا، ایک دشمن دوست بن گیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسا ساتھی مل گیا جو اپنی آخری سانس تک ان کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ کل تک عمر رضی اللہ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے چلے تھے، اور آج اپنی زندگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کر دی۔